اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں 100 نمبر آیت ہے سورہ توبہ اور 11واں پارے میں دیکھ رہے ہیں. میرا رب فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، میرا رب فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سرٹیفکیٹ میرے رب نے دیا تمام کے تمام صحابہ کرام سے، میں راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہے. آگے ایک عظیم خوشخبری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبری اس آیت میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. رب کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان سے بھی میں راضی ہو گیا. امت مسلمہ کے وہ لوگ قیامت تک جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، والذین اتبعوہم کے 2 معنی ہیں. ایک معنی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک، دوسرا معنی صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے، جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں. میرا رب ان کے لیے اعلان کرتا ہے سن لو خوشخبری والذین اتبعوہم بإحسان. جو میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے بھی میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوں. صحابہ کرام کو تو بلا قید اور بلا شرط اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی ہے پکے، میری رضا کا اعلان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ امت مسلمہ کے نوجوانوں، جو بھی قیامت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتا ہے وہ بھی جنتی ہے، ان سے بھی اللہ راضی ہے. اور آگے فرمائے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. صرف میں راضی نہیں ہوں، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. وہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. صحابہ کرام سب سے میں نے اچھا وعدہ کیا ہے. تیسری آیت میں سینکڑوں آیتیں ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام معیار حق ہے. کیا معنی معیار حق کا؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اے قیامت تک آنے والوں یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں، اس وقت کے مشرکین سے، یہودیوں سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والوں سے اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا تو تم پھر کامیاب ہو. معیار قرار دیا صحابہ کرام کے ایمان کو. آگے آتے ہیں بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد شریف صحابہ کرام کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں خوب توجہ فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو خطاب کر کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی. 4 دفعہ فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. آگے سنیں رواہ ترمذی، رواہ مشکاہ، تمام بخاری اور مسلم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. احادیث مبارک کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اے امت کے لوگوں سن لو، جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے. جو صحابہ کرام سے بغض اور حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ میری دشمنی کی وجہ سے رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی. جو میرے صحابہ کرام کو تکلیف دیتا ہے، ایذائیں دیتا ہے، وہ میری وجہ مجھے دیتا ہے. فرمانا ومن آزادی، جو مجھے تکلیف دے فقد آذ اللہ، اس نے رب کو تکلیف دیا. جس نے رب کو تکلیف دیا فیوشک ان یاخذ، میرا رب اس کو پکڑے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار کیا قرار دیا قرآن میں. اے میرے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہہ دو قیامت تک آنے والوں کو وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ قیامت تک جو بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے امت والو اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے صحابہ سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ مجھ سے جو آدمی صحابہ کرام سے بغض رکھ کے یہ دعویٰ کرے ہم حضور پاک سے محبت کرتے وہ جھوٹے ہیں۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کا برا بلا کے وہ دراصل رب کو برا کہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے رضا کا اعلان کر دیا، جنت کا اعلان کر دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کیا فرمایا، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میں کس سے محبت کروں، میرے صحابہ سے محبت۔ ہم بھائیوں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو زبان درازی کرے وہ پکا کافر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کہیں سیدنا حسین نے ضرور کندھوں پر سوار کرتے ہیں، سامنے سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کیا ہی اچھی سواری ہے۔ امام الانبیاء سب کیا فرماتے ہیں، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، کہیں سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ پہلے بیت بھی جنتی، صحابہ کرام بھی جنتی، اور یہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، اہل بیت اکرام کو برا بلا کہتے ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن، ایک اسلام کے دشمن۔ اس لیے ایسی دشمنوں سے اس تنظیم کو پاک کرنا چاہے اللہ۔